السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے والے ہیں اسلام کی سب سے عظیم، سب سے دردناک اور سب سے ایمان افروز قربانی کا واقعہ۔ ایک ایسی قربانی جس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یادگار بنا دیا۔ آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پورا واقعہ۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو مشہور بیویاں تھیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لمبے سمے تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اللہ اپنے خاص بندوں کا امتحان بھی بہت بڑا لیتا ہے، اور اب شروع ہونے والا تھا اتہاس کا سب سے بڑا امتحان۔ 8 ذی الحجہ کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی کہنے والے کی آواز آ رہی تھی، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ صبح ہوئی تو آپ سوچ میں پڑ گئے، آخر وہ سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ پھر 9 ذی الحجہ کی رات وہی خواب دوبارہ آیا۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کی رات تیسری بار وہی خواب آیا۔ دوستو، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 100 اونٹ تھے۔ آپ نے سوچا شاید یہی سب سے پیاری چیز ہے، تو آپ نے سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن پھر بھی وہی آواز، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، ان کی سب سے پیاری چیز کوئی مال دولت نہیں، بلکہ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا چاہا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ پھر آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ دوستو، اگر کوئی عام بچہ ہوتا تو ڈر جاتا، لیکن یہ نبی کا بیٹا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ایمان تھا، کیا صبر تھا! یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ اب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے تو شیطان گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، اگر آج ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو انسانیت ہمیشہ کے لیے اللہ کی فرمانبرداری سیکھ جائے گی۔ سب سے پہلے شیطان ایک بزرگ انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے؟ یہ شاید شیطانی وہم ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا، او مردود، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور آپ نے 7 کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ اللہ اکبر! پھر شیطان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا۔ ہاجرہ، ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ شیطان بولا، ہاں۔ تو آپ نے جواب دیا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا دونوں قربان ہونے کو تیار ہیں، اور آپ نے بھی شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اب آخری بار شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میرے اللہ کی یہی رضا ہے تو مجھے کٹ جانے میں خوشی ہے۔ پھر آپ نے شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ دوستو، انہی 3 جگہوں کی یاد میں آج بھی حج کے دوران جمرہ پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کی گھاٹی میں پہنچ گئے، وہی جگہ جہاں آج بھی حاجی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی اور آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف باپ کا دل۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن گھبرانے کے بجائے انہوں نے اپنے ابا کو تسلی دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام لیا اور چھری چلا دی۔ لیکن دوستو اللہ کی شان دیکھیے، جیسے ہی چھری چلی اللہ تعالیٰ نے چھری کو کاٹنے کی اجازت ہی نہیں دی، کیونکہ اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون بہانا منظور نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے پیارے نبی کا امتحان لے رہا تھا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وفاداری ثابت کر دی تھی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر اترے اور پکارنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کا امتحان ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے خوشی سے جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو یہی وہ مبارک الفاظ ہیں جنہیں آج پوری دنیا کے مسلمان تکبیر تشریق کے طور پر پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز گونجی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اے ابراہیم یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ کر اپنے بیٹے سے لپٹ گئے اور دونوں نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو کسی غم کے نہیں بلکہ اللہ کی رضا پانے اور اس کا اتنا بڑا امتحان کامیابی سے پورا کرنے کی خوشی کے تھے۔ دوستو اللہ کی اس عظیم یاد میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد زور زور سے تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑائی، عزت اور حمد صرف جو ہے اسی کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اور اپنے بندوں کو ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ اور سچا واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ جی ہاں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ عظیم قربانی کے واقعے سے ایمان اور صبر اور وفا، اللہ کی فرما برداری کا صحیح سبق حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے اسلامک واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شاکر ازہری ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔